اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا، جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، بے باک انداز میں کام کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ ایسے چینلوں کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد، مالی تعاون کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر دیا جاتا ہے۔ ایک ہی ہے تینوں کا نمبر، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 روپے جو آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی کے ساتھ آپ مدد کریں اور چینل کو مضبوط کریں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کہ رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا ہے، رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کو لے کر باقاعدہ انٹرنیشنل لیڈرز، عالمی رہنماؤں نے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو مبارکبادی بھی پیش کی۔ خبریں ہیں کہ امریکی پریزیڈنٹ، امریکی صدر جو بائیڈن سمیت دیگر ملکوں کے عالمی رہنماؤں نے مسلمانوں کو ماہ سیام کی مبارکبادیاں پیش کی۔ جو بائیڈن نے امت مسلمہ کو ماہ رمضان کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ رمضان کے بابرکت مہینے کے آغاز پر امریکہ اور دنیا بھر میں موجود مسلمانوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتا ہوں، یعنی انہوں نے مبارکبادی کے ساتھ میں باقاعدہ مسلمانوں سے اظہار یکجہتی بھی فرمائی۔ آئیے ناظرین، پڑوسی ملک پاکستان کو لے کر بڑے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کچھ حالات تھوڑے سے سیاسی حالات، سیاسی بحران ہیں اور حالات خراب ہیں، لیکن ان تمام حالات کو لے کر ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ جس وزیر اعظم عمران خان کو اقتدار سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اب خبر آ رہی ہے کہ عمران خان کا باؤنسر رہا اور جو تحریک عدم اعتماد تھی وہ ناکام ہو گئی۔ وزیر اعظم کے مشورے پر پاکستان کے پریزیڈنٹ صدر نے اسمبلی تحلیل کر دی اور یہ خبریں ہیں کہ نئے سرے سے الیکشن ہوں گے۔ اپوزیشن اس کو لے کر کافی غصائی نظر آ رہی ہے اور اسپیکر پر آئین شکنی کا الزام لگ رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا ہے۔ پاکستان میں سیاسی بحران کے درمیان ایک نئی سیاسی جنگ چھڑ گئی۔ کپتان کا پلان بھی کامیاب ہو گیا۔ اتوار کو قومی اسمبلی میں عمران حکومت کے وزیر چودھری فواد حسین نے پلان بھی آزمایا اور چند ہی لمحوں میں اپوزیشن چت ہو گئے۔ قومی اسمبلی میں فواد حسین نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد عموماً جمہوری حق ہے۔ آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت تحریک عدم اعتماد داخل کیا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ غیر ملکی حکومت کی جانب سے اقتدار کی تبدیلی کے لیے ایک مؤثر کارروائی ہے۔ وہیں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب میں بتایا کہ صدر کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز بھیج دی ہے، قوم نئے انتخابات کی تیاری کرے۔ انہوں نے قوم سے اپنے خطاب میں کہا کہ باہر سے پلان کی گئی تحریک عدم اعتماد کو اسپیکر نے
مسترد کر دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، قوم اس طرح کی سازش کامیاب ہونے نہیں دے گی۔ انہوں نے بتایا کہ صدر کو اسمبلیات توڑنے کی ایڈوائز دے دی ہے، اسمبلیات توڑ دیں۔ عمران خان نے کہا کہ قوم نئے انتخاب کی تیاری کرے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارا گیم پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان نے الزام لگایا ہے امریکہ پر کہ وہ عمران حکومت کو گرانے کی کوشش میں جھوٹ بول رہا ہے، یعنی یہ سارا گیم امریکہ کا بتایا جا رہا ہے۔ پاکستان کا ڈائریکٹ الزام ہے کہ پاکستانی حکومت گرانے کی کوشش امریکہ کر رہا ہے اور اب امریکہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر آ رہی ہے ترکی سے، انقرہ سے۔ جی ہاں، ترکی کے قدیم تاریخی شہر استنبول میں واقع تاریخی قدیم مسجد آیا صوفیہ کو مسجد کا درجہ دیا گیا 2 سال پہلے، پھر اس کے بعد کووڈ-19 کے وبا آ گئی، اور اب یہ خبریں آ رہی کہ الحمدللہ اس سال کے رمضان 1443 ہجری اور 2022 کے رمضان میں آیا صوفیہ اس تاریخی مسجد میں نماز تراویح ادا کی گئی۔ بڑا خوشنما ماحول تھا، جہاں دنیا کے بیشتر ممالک میں رمضان کی آمد تھی، وہی استنبول میں ایک اور تاریخ بن رہی تھی کہ تقریباً 88 سال 88 ایئر کے بعد پہلی مرتبہ آیا صوفیہ میں نماز تراویح ادا کی گئی۔ عشاء سے ہی آیا صوفیہ کے اندر سے لے کر سلطان مسجد تک صفیں بندھی ہوئی تھی۔ مسجد کے اطراف میں بلدیہ کی جانب سے صفائی مسلسل جاری رہی اور کھانا پینا بھی چلتا رہا، جبکہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے سیاح بھی وہاں موجود رہے۔ مسجد میں رمضان کے مبارک موقع پر متعدد تقاریب بھی منعقد کی جائے گی۔ میں آپ کو بتا دوں کہ 1934 میں یہ مسجد کو میوزیم میں تبدیل کیا گیا تھا اور 2020 میں اسے دوبارہ مسجد کی حیثیت حاصل ہوئی تھی، جبکہ مسجد کو 24 جولائی 2020 میں عبادت کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت بیت المقدس فلسطین سے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر اسرائیل وقفے سے آتنکوادی حرکتیں کرتا رہتا ہے، دہشت گردی کرتا رہتا ہے۔ 3 فلسطینیوں کی شہادت ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن سرایہ القدس نے اعلان کر دیا ہے، تینوں فلسطینیوں کی شہادت پر سرایہ القدس نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم ان شہیدوں کے خون کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ فلسطین کی اسلامی جہاد تنظیم کے فوجی شاخ سرایہ القدس نے اعلان کیا ہے کہ تینوں فلسطینیوں کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ سرایہ القدس نے اسلامی جہاد تنظیم کے فوجی شاخ نے تنظیم کے تینوں مجاہدین کے صہیونیوں کے ہاتھوں قتل کا بدلہ لینے پر تاکید کی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ سنیچر کو صبح جنین کے جنوب میں واقع عرابہ علاقے میں سرایہ قدس کی جوانوں کی صہیونی پیلس سے جھڑپ ہوئی، جس میں اس کے 3 رکن شہید ہوئے اور 2 صہیونی اہلکار زخمی ہوئے۔ لیکن خیر، اب سرایہ القدس نے اعلان کر دیا ہے کہ خاموش نہیں بیٹھا جائے گا، بلکہ فلسطینی شہیدوں کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ آئیے ناظرین، آخری 2-3 بڑی خبریں سعودی عرب کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان المبارک میں مکۃ المکرمہ سٹی شہر میں توپ داغنے کی جو روایت تھی 8 سال پہلے ختم کر دی گئی تھی، لیکن اب لوگ پھر پر امید ہو گئے ہیں۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی مکہ کے رہائشیوں کو شہر کی اس تاریخی توپ کی یاد آ رہی ہے جس سے افطاری کے وقت گولا داغا جاتا تھا، لیکن یہ روایت 8 سال پہلے ختم ہو گئی تھی۔ عرب نیوز کے مطابق کئی سال تک یہ رمضان کے ضروری معمولات میں شامل تھا کہ لوگ مغرب کی اذان کے آغاز کے ساتھ ہی توپ سے گولا داغنے کی آواز سن کر کھجوروں اور زمزم سے روزہ افطار کرتے تھے۔ یہ 8 سال سے سلسلہ بند تھا، لیکن اب لوگ پھر انتظار کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع ہونا چاہیے۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ 14 سال کے وقفے کے بعد سعودی عرب میں رمضان میں تدریس کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اسکولوں میں طلبہ کی آخری حاضری کے 14 سال بعد ایک بار پھر تدریسی عمل واپس آ گیا اور اس وقت اس سال کے
तीसरे सेमेस्टर की तदरीस जारी है। यानी 14 साल से ये वक्फा रमज़ान में था, रमज़ान में तदरीसी अमल ख़त्म हो जाता था, लेकिन अब बाकायदा रमज़ान में भी स्कूली अमल, तदरीसी अमल शुरू रहेगा, ऐसी खबरें आ रही है। और तीसरी बड़ी खबर सऊदी अरब से ये भी आ रही है कि सऊदी अरब में भीख मांग कर बड़ी खतीर रकम जमा करने वाली एक गैर मुल्की भिखारन को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि ये जो गैर मुल्की भिखारन सऊदी हुकूमत ने पकड़ा है, इसके पास से तकरीबन 1,132,000 रियाल जब्त किए गए हैं। वजारत दाखिला ने कहा कि ये इस बात की तस्दीक करता है कि भिखारियों को भीख मांगने पर भारी रकम मिलती है। रमज़ान के मुबारक महीने में आपने देखा होगा कि कुछ लोग बाकायदा उम्रे के बहाने से जाते हैं, भिखारी अलग अलग मुल्कों से, और वहाँ जाकर उम्रा उनका मकसद नहीं होता है बल्कि भीख मांगना मकसद होता है। अब उम्रा के लिए मिसाल के तौर पर इंडिया से जा रहा है या कहीं से भी जा रहा है या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, तो 1-2 लाख रुपया खर्चा करके उम्रे को जाएगा, पूरे महीने के उम्रे को जाएगा, खाना पीना तो फ्री, सिर्फ वीज़ा और टिकट का इंतजाम करेगा और वहाँ से 10-15 लाख कमा कर लाएगा। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है, आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।